شیول سٹارٹ کرو، شغل الشیول، شغل الشیول، شیول کو بند کرو، طفی الشیول، طفی الشیول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے۔ وہ میرے دوست جو کہ پاکستان، انڈیا سے سعودی عرب، قطر، دبئی، بحرین یا کویت میں آ رہے ہیں اور شیول آپریٹر کے کام پر، تو ان کے لیے ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس ٹاپک پہ آج تک جو ہے میں نے خود یوٹیوب پر ویڈیو نہیں دیکھی اس سے پہلے، تو آپ کا بھائی جو ہے یوٹیوب پر پہلی یہ ویڈیو ہوگی جو کہ آپ کے بھائی کی طرف سے ہوگی شیول آپریٹر کے کام کے حوالے سے۔ تو بہت ہی آسان جملے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، جو کہ نئے لوگ آ رہے ہیں عرب میں، ان کے لیے بھی، جو کہ آلریڈی ادھر کام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا، پورا ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ان چھوٹے چھوٹے جملوں کی سمجھ آ سکے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ شیول کے جو آگے وہ حصہ ہوتا ہے جس کو ہم بکت بھی کہتے ہیں، بکت عربی میں بکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو آپ کا جو فور مین ہے وہ آپ کو کس طریقے سے گائیڈ کرے گا، کس طرح آپ کو بولے گا کہ یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آپ کو اگر کہتا ہے کہ تھوڑا اوپر کرو، ٹھیک ہے جی، تھوڑا اوپر کرو، ارفع شویہ، ارفع بولتے ہیں اوپر کرنے کو، ٹھیک ہے جی، یا اوپر اٹھانے کو یا اوپر کرنے کو، ارفع شویہ یعنی تھوڑا اوپر کرو۔ اور اگر وہ کہتا ہے تھوڑا نیچے کرو، تھوڑا نیچے کرو، نزل، نزل شویہ، نزل یا نزل یا نزل دونوں استعمال کر سکتے ہیں، نزل شویہ۔ اور اگر وہ آپ کو کہتا ہے تھوڑا دائیں کرو، ٹھیک ہے جی، حرک یمین شویہ، حرک یعنی تھوڑا سا موو کرو، حرک یمین یعنی رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ کہتا ہے تھوڑا بائیں کرو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے نا، جو شیول آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک بندہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے یہ مٹی ہٹا دو، ادھر سے یہ جو ہے پودے ہٹا دو، ادھر سے یہ پتھر اٹھا کے ادھر کر دو، یہ کچرا ادھر کر دو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں، سارے جملے انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ کہتا ہے تھوڑا بائیں کرو، بائیں طرف کرو، حرک، حرک یسار شویہ، یسار یعنی بائیں سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ کو کہیں گے یسار۔ اور وہ اگر آپ کو کہتا ہے رک جاؤ، وقف، وقف، ٹھیک ہے جی، رک جاؤ۔ یا اگر آپ کو کہتا ہے آرام سے یا آہستہ، ٹھیک ہے جی، بالراحہ، بالراحہ، آرام سے یعنی سکون سے، آرام سے، بالراحہ۔ شوئی، شوئی بھی کہہ سکتا ہے، شوئی، کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر مدیر ہوتے ہیں مصری، ٹھیک ہے جی، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے آسان عربی میں بات کریں، لیکن پھر بھی جتنی بھی آسان عربی میں بات کریں، عربی تو عربی ہی ہے، ظاہر ہے وہ تو آپ کو سیکھنی ہی پڑے گی، اس لیے کم از کم آسان عربی جو ہے وہ تو آپ کو ضرور سیکھنی پڑے گی۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ آہستہ، ٹھیک ہے جی، شوئی، شوئی۔ اور اگر کہتا ہے کہ تھوڑا قریب آؤ، قرب شویہ، ٹھیک ہے جی، قرب، قرب شویہ۔ یا اگر آپ کو کہتا ہے تھوڑا پیچھے جاؤ یا پیچھے ہٹو، ارجع، ارجع شویہ، ارجع شویہ۔ اور دوستو اس سے پہلے تو بالکل جو آسان جملے تھے، بیسک جملے تھے وہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو اصل جملے ہیں وہ ابھی شروع ہوں گے، جیسا کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہاں سے کھودو، ٹھیک ہے جی، یہاں سے کھودو، احفر ہنا، احفر، حفرہ ہوتا ہے جو گڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا ہے گڑا، اس کو بولتے ہیں حفرہ۔ اور اگر وہ بولتا ہے کہ کھودو، کھودنے کو بولیں گے احفر، احفر ہنا یعنی یہاں سے کھودو۔ یا اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ مٹی وہاں پھینکو یا وہاں مٹی پھینکو، ارمی التراب، ارمی التراب ہناک، ارمی مطلب پھینکنے کو کہیں گے ارمی، تراب یعنی مٹی، ہناک وہاں۔ اور اگر وہ کہتا ہے تھوڑا تیز کرو، عجل شوئے، عجل کہتے ہیں کہ جو کام زیادہ جلدی میں کرنے والا ہو، ٹھیک ہے جی، عجل یعنی کہ فوراً جو کام کرنے والا ہو اس کو بولتے ہیں عجل۔ ویسے تو سرع بھی استعمال ہوتا ہے لفظ بہت زیادہ، سرع، لیکن عجل کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عجل کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عجل بھی کہیں گے تیز یعنی کہ تیز کام کرنے کو، عجل یا جلدی کام کرنے کو۔ اور اگر وہ کہتا ہے تھوڑا آگے جاؤ، حرک، حرک شویہ لقدام، یا قدام صرف کہہ سکتے ہیں، حرک شویہ قدام، قدام یعنی آگے۔ اور اس کام میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایریا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو وہ کہیں گے کہ ایریا، یہ والا ایریا آپ کا ہے، ٹھیک ہے جی، اس ایریا میں آپ نے کام کرنا ہے۔
تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ایریا تھوڑا صاف کرو، ٹھیک ہے جی، مسح المنطقہ، منطقہ بولیں گے ایریے کو، ٹھیک ہے جی، منطقہ شویہ، مسح یا امسح، امسح بھی کہہ سکتے ہیں، اور مسح صرف آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو لفظوں کی سمجھ آ جائے، آسانی سے آپ لفظ بول سکیں۔ اور بھی جملے بہت ہیں، مشکل الفاظ بھی ہیں، لیکن مشکل الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوکل بول چال ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے لے کے آؤں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جگہ تھوڑی صاف کرو، نظف، نظف المکان شویہ، نظف یعنی صاف کرنا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں رستہ بند کرو، رستہ بند کرو، سکر الطریق، سکر الطریق، دو طریقے سے آپ کہہ سکتا ہے وہ آپ کو، رستہ بند کرو، یا سکر الطریق یا گفل، گفل بھی کہیں گے بند کرنے کو، ٹھیک ہے جی۔ غلق بھی ایک لفظ ہے، کیونکہ بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں آسان ترین وہ میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ غفل الطریق کا بھی وہی مطلب ہے کہ رستہ بند کرو، اور سکر الطریق کا مطلب بھی یعنی رستہ بند کرو۔ پھر ہے جی مٹی تھوڑی ہٹا دو، شیل التراب شویہ، ٹھیک ہے جی، شیل التراب شویہ، یا شیل التراب من ہنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے مٹی ہٹا دو۔ یا اگر وہ کہتا ہے کہ پتھر ہٹا دو، شیل الحجر، شیل الحجر، حجر بولتے ہیں پتھر کو، شیل یعنی ہٹا دینا یا اٹھا دینا، ٹھیک ہے جی، سیم ہی ہوگا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کنکریاں صاف کرو، اچھا ادھر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ جو بڑے بڑے پتھر ہوں گے ان کو ہم بولیں گے حجر، ٹھیک ہے جی، حجر۔ اور ایک ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باریک سی کنکریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو یا کنکریاں کہہ لیں، یا آپ پنجابی میں بجری بھی جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم بولیں گے حسا، ٹھیک ہے جی، حسا، امسح الحسا یعنی کنکریاں صاف کرو۔ یا اگر وہ کہتا ہے کہ وہاں کنکریاں پھینکو، ارمی الحسا ہناک، ارمی یعنی پھینکو، الحسا ہناک وہاں، ٹھیک ہے جی، الحسا یعنی کنکریاں۔ اور یہ بھی جملہ بہت ضروری ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ گڑا برابر کرو، ٹھیک ہے جی، سوی الحفرہ، ٹھیک ہے جی، دیکھا ادھر حفرے کا لفظ آ گیا، حفرہ، سوی الحفرہ متساوی، متساوی بولتے ہیں برابر کرنا، لیول کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک لفظ ہے مساوی، مساوی بھی بول سکتے ہیں، متساوی بھی بول سکتے ہیں، دونوں، لیکن زیادہ جو بہتر ہے وہ ہے متساوی، یعنی کہ کسی چیز کا لیول کرنا، اس کو برابر کرنا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ رستہ تھوڑا کھولو، افتح الطریق شویہ، افتح یعنی کھولو، الطریق رستہ، شویہ یعنی تھوڑا۔ اچھا یہ جملہ آپ نے سمجھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ ابھی دیکھیں، لکڑیاں ہٹا دو، اوپر بھی میں نے لکھا ہے جملہ لکڑیاں ہٹا دو، نیچے بھی لکڑیاں ہٹا دو۔ ابھی ایک جگہ پہ ہے اس کا مطلب کہ شیل الحطب، ٹھیک ہے جی۔ اب الحطب کس کو کہیں گے؟ جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوکھے ہوئے درختوں کی چھوٹی چھوٹی باریک باریک جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو ہم کہیں گے الحطب، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ شیل الخشب، خشب کس کو بولیں گے؟ جو کہ موٹے درختوں کے جو کٹے ہوئے پیس ہوتے ہیں ان کو ہم بولیں گے خشب، لیکن دونوں کا مطلب لکڑیاں ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، لکڑیاں ہی ہیں دونوں کا مطلب، آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے۔ اچھا جی، ابھی جو کچھ جملے ہیں آگے وہ تھوڑے سے بڑے ہیں، اس لیے میں نے ان کو واضح کر کے اور ایک ایک کر کے لکھا ہے، اس لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جملے جو بھی ہوں گے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھائے گا۔ اگر کہنا ہو کہ یہ کچرا اٹھا کر پھینک دو، اگر وہ کہتے ہیں آپ کو، تو کیسے کہیں گے؟ خذ الزبالہ، خذ، ٹھیک ہے جی، مطلب اٹھا لو یا لے لو، الزبالہ، زبالہ بولتے ہیں کچرے کو، ٹھیک ہے جی، وَإِرْمِيهَا، اور اسے پھینک دو، برّا یعنی باہر، خذ الزبالہ وَإِرْمِيهَا برّا، یعنی یہ کچرا اٹھا کر باہر پھینک دو یا پھینک دو، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ کہتے ہیں یہ پتھر اٹھا کر ہٹا دو، خذ الحجر، خذ الحجر وحط بعید، وحط بعید یعنی اٹھا کر کہیں دور پھینک دو یا ہٹا دو۔ اور اگر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے پودے ہٹا دو، شیل الشجیرات الصغیرہ، اچھا جی، شجر ہوتا ہے، اگر ایک پودا ہوتا تو اس کو ہم بولنا تھا شجر، ادھر پودوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پودے ہٹا دو، اس لیے ہم نے لکھا ہے شجیرات، ٹھیک ہے جی، شجیرات صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں پودے ان کو۔ اور یہ جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے اس کام میں، یہ ایریا صاف اور کلیئر کر دو، خلی المکان، المکان بولتے ہیں یہ والی جگہ یا ایریا، ایریے کو آپ منطقہ بھی بول سکتے ہیں، یا یہ والی جگہ ہے، یا اس کو مکان بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نظیف، نظیف یعنی صاف کر دو، واضح،
واو जिधर आएगा इसका मतलब है और। वाज़िह यानी क्लियर कर दो, ठीक है जी, क्लियर कर दो। और ये भी जुमला बहुत ज़रूरी है, ये मिट्टी उठाकर दीवार के साथ लगा दो। खुज़ अत्तुराब, खुज़ अत्तुराब वहुत्तु जंब अल जिदार, ठीक है जी। अभी आपने लफ्ज़ों को समझना है। खुज़ अत्तुराब यानी कि ये मिट्टी उठा दो या ले लो। वहुत्तु, ठीक है जी, वहुत्तु और लगा दो। जंब, जंब किसको बोलते हैं, साथ, ठीक है जी, साथ। अल जिदार दीवार के, ठीक हो गया जी। अल जिदार बोलते हैं दीवार को। खुज़ अत्तुराब वहुत्तु जंब अल जिदार यानी ये मिट्टी उठाकर दीवार के साथ लगा दो। और फिर जुमला है, ये सब चीज़ें दीवार के करीब रख दो, क्योंकि काम ही यही है ना, शेवल ऑपरेटर का काम ही यही है, ठीक है जी। एक चीज़ को उठा के उधर रखना, ठीक है जी, चीज़ों को ठिकाने लगाना, जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको क्लियर करना, जगह को बराबर करना, ठीक है जी। तो ये सारे जुमले जो हैं ये आपके काम आएंगे। ये सब चीज़ें दीवार के करीब रख दो। हुत, हुत कुल्लु शै, कुल्लु शै यानी कि हर चीज़। गरीब मिनल जिदार, गरीब मिनल जिदार यानी दीवार के करीब रख दो। हुत यानी रखना, ठीक है जी। हुत कुल्लु शै गरीब मिनल जिदार, ये सब चीज़ें दीवार के करीब रख दो। और अगर वो कहते हैं इस जगह का मंज़र लाजिम साफ़ दिखना चाहिए। अलमंज़र, मंज़र को मंज़र ही कहेंगे। हिना लाजिम यसीर, यसीर यानी कि चाहिए, ठीक है जी। वाज़िह यानी कि क्लियर, साफ़ दिखना चाहिए। अलमंज़र हिना लाजिम यसीर वाज़िह। और अगर कहते हैं कि यहाँ पर मिट्टी का लेवल कर दो, सवी अत्तुराब हिना मतसावी, मतसावी यानी लेवल करना। अच्छा जी, किसी जगह पर मतसावी की जगह मैंने आपको बताया था कि मसावी भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो आप मसावी बोल लें चाहे मतसावी बोल लें। सवी अत्तुराब हिना मतसावी। और आखिरी जुमला है, अगर वो कहते हैं यहाँ से ये घास साफ़ कर दो। अमसाह, अमसाह या मसाह कोई भी कह सकते हैं। मसाह यानी कि होता है मिटाना, किसी चीज़ को साफ़ करना। अल उश्ब, उश्ब बोलते हैं घास को, ठीक है जी। अच्छा जी, दो तरह की घास होती है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है। एक घास होती है जो कि बिल्कुल सूखी हुई घास होती है, उसको बोलते हैं हशीश, यानी कि जो बिल्कुल सूखी हुई घास होती है ना, उसको बोलते हैं हशीश। और ये एक घास होती है जो छोटी मोटी घास होती है, उसको बोलते हैं उशब, उशब मिन हिना यानी कि यहाँ से साफ़ कर दो। अमसाह अल उशब मिन हिना, ये यहाँ से ये घास साफ़ कर दो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज की वीडियो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर कोई जुमला मिसाल के तौर पर मेरे माइंड में नहीं रहा, आपके माइंड में आता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जुमला उर्दू में लिख कर नीचे कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसका आपको रिप्लाई कर दूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखना।